بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے قریب ایک جنگل تھا۔ یہ جنگل کوئی ڈراؤنا جنگل نہیں تھا بلکہ ایک خوبصورت جنگل تھا جو زیادہ گھنا بھی نہیں تھا، اور اس جنگل میں مختلف جانور مل جل کر رہتے۔ اس جنگل میں ایک بندر بھی رہتا تھا جس کا نام میکو تھا۔ میکو بہت ہی شرارتی تھا اور اسے ہمیشہ نئی اور دلچسپ چیزیں تلاش کرنے کا شوق رہتا۔ ایک دن جب میکو جنگل میں کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک انسان گاؤں کے راستے سے گزر رہا ہے۔ اس انسان کے پاس چمکدار اور خوبصورت جوتے تھے۔ میکو نے سوچا کہ اگر اس کے پاس بھی ایسے جوتے ہوں تو وہ گاؤں کا سب سے منفرد بندر بن جائے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان جوتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ شام کے وقت میکو چپکے سے گاؤں میں داخل ہوا۔ وہ جوتوں والی ایک دکان کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ اس دکان کا مالک کسی کام سے ساتھ والی دکان پر گیا ہے، تو وہ دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ دکان میں کئی قسم کے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ میکو نے ایک خوبصورت سرخ جوتے کا جوڑا چن لیا اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جنگل میں واپس آ کر میکو نے جوتے پہننے کی کوشش کی، مگر جوتے اس کے پیروں میں فٹ نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے جوتے پہنے، لیکن چلنے میں اسے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ جوتے پہن کر وہ جب درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو نیچے گر جاتا، اور جب دوڑنے کی کوشش کرتا تو لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ میکو کے دوست جیسے ہرنی، خرگوش اور طوطا سب اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میکو شرمندہ ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان جوتوں کو واپس دے دے گا۔ مگر واپس دینے سے پہلے میکو نے سوچا کہ شاید ان جوتوں کو کسی اور کام میں لایا جا سکتا ہے۔ میکو نے جوتے لے کر انہیں اپنے چھوٹے بھائی منو کے حوالے کر دیے، جو ایک چھوٹا بندر تھا اور ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی تقلید کرتا تھا۔ منو نے جوتے پہننے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں میں بھی جوتے نہیں آئے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر سوچا کہ جوتوں کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ آخر کار میکو کو ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے جوتوں میں پودے لگانے کا فیصلہ کیا۔ جوتے اب ان کے لیے ایک کارآمد چیز بن چکے تھے۔ انہوں نے ان جوتوں میں پودے لگا دیے اور روز ان پودوں کو پانی دیتے۔ ایک دن جب وہ پودوں کو پانی دے رہے تھے تو گاؤں کے بڑے بزرگ ہاتھی نے انہیں دیکھا۔ ہاتھی نے کہا، میکو، تم نے انسانوں کے جوتے چرا کر غلط کیا، لیکن تم نے ان کا صحیح استعمال کیا ہے۔ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے اور کسی کی چیز چرانی نہیں چاہیے۔ میکو نے ہاتھی کی بات مانی اور انسانوں سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گاؤں میں واپس گیا اور دکاندار سے معافی مانگی۔ دکاندار نے میکو کی ایمانداری کی تعریف کی اور اسے ایک خوبصورت جوتے کا جوڑا تحفے میں دیا، جو میکو کی پیروں میں فٹ آ گیا۔ اس دن کے بعد میکو نے کبھی چوری نہیں کی اور ہمیشہ ایمانداری اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سیکھا کہ حقیقی خوشی دوسروں کے ساتھ محبت میں ہے، اور مل جل کر رہنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری، محبت اور دوسروں کی مدد کرنے سے ہم سب کی زندگی زیادہ خوشگوار ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کا احترام کرنا چاہیے اور مل جل کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔